بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں درود و سلام آقائے دو جہاں اور ان کی آل پر۔ میں ہوں وکیل انجم عوان اور آپ دیکھ رہے ہیں جس شخصیت سے آپ کی ملاقات کروانے جا رہے ہیں۔ آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز 2008 میں مسلم لیگ نون کی سیٹ سے 185 حلقہ 185 سے جیت کر کیا۔ اس کے بعد آپ وزیر مملکت برائے خارجہ، وزیر مملکت برائے تعلیم اور وفاقی وزیر تعلیم رہے۔ تو آئیے ملتے ہیں گورنر پنجاب علی گورنر رحمان صاحب سے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ اس کے بعد 2008 سے آپ نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، تو آپ کا سفر کیسا رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوش آمدید اس تاریخی گورنر ہاؤس میں، اور آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت نکالا اور ملنے آئے۔ تاریخ اور وقت جو ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ بہت سے ہمیں تجربے بھی دیتا ہے اور بہت سے سفر بھی سکھاتا ہے۔ جو سیاسی سفر ہے، 2002 میں میں نے اپنا قومی اسمبلی کا پہلا الیکشن لڑا۔ یہ مشرف کا دور تھا اور ضلعی ناظم جو ہیں وہ پوری طرح الیکشن پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ بہرحال وہ الیکشن میں کامیابی نہیں ہوئی۔ 2008 میں جب دوسرا الیکشن لڑا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا، اور میں بہاولپور کو میں نے ریپرزینٹ کیا نیشنل اسمبلی میں۔ تو ساتھ ہی مجھے شہباز شریف صاحب جو اس وقت وزیر اعلیٰ پنجاب تھے، ان کا سیاسی معاون پولیٹیکل اسسٹنٹ جو سی ایم مقرر کیا گیا۔ بہت محنت کے وقت کبھی قومی اسمبلی میں مجھے اپوزیشن میں بھرپور کردار ادا کرنا ہوتا تھا، تو کبھی اپنے مستقل دفتر سی ایم سیکریٹریٹ میں پیج پر روڈ پہ لوگوں کی خدمت اور وزیر اعلیٰ کی معاونت، ان کے فرائض کی انجام دہی میں معاونت تھے، ان کے ساتھ کام کرنا ہوتا تھا، اور ویکینڈس پہ اپنے حلقے میں جا کے لوگوں کے ساتھ رابطہ اور ان کے مسائل سننے ہوتے تھے اور ان کی حل کی کوشش کرنی ہوتی۔ 2013 میں اللہ تعالیٰ نے پھر مزید بڑے مارجن سے مجھے کامیابی دلوائی، اور اس کے بعد مجھے پہلے وزیر مملکت برائے تعلیم کا قلمدان دیا گیا، اور میرے اوپر وفاقی وزیر جو کہ کوئی تھا نہیں، تو پوری وزارت کی ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ تھی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے پھر کچھ عرصے بعد، کچھ دنوں بعد کہہ لیں یا کچھ مہینوں بعد یا کچھ ہفتوں بعد اضافی ذمہ داریاں دی گئیں، وزیر مملکت برائے داخلہ اور وزیر مملکت برائے انسداد منشیات، انٹیریئر اینڈ نارکوٹکس کنٹرول، یہ دو الگ ڈویژنز ہیں۔ تو بہرحال وہ بھی سینٹ میں، نیشنل اسمبلی میں جواب دہی کا عمل، بہت زیادہ بزنس اور لوڈ میرے پر تھا۔ اور تعلیم میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے کچھ بہت اچھے کام لیے۔ ہماری تمام تر کمیوں، کوتاہیوں اور کمزوریوں کے باوجود اللہ کے خاص کرم سے ہم اس قابل ہو سکے کہ میں نواز شریف کی رہنمائی میں اس ملک کو آگے لے جانے میں، تعلیم کو آگے لے جانے میں ایک انتہائی اہم چیز جو ایک انسٹیٹیوشنل میکنزم ان پلیس کیا گیا، اس میں نیشنل کریکولم کونسل کا قیام کیا گیا، جس میں تمام صوبوں کی مشاورت سے فیصلے ہو رہے تھے، اور 2015 میں یہ کیا گیا۔ اور 2014 سے ہم نے ایک صوبائی وزرائے تعلیم کانفرنس شروع کی، جو انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس تھی، جو بہت سالوں سے معطل ہو کر یہ ادارہ رہ گیا تھا۔ تو اس کو تمام صوبوں کے وزراء کو ساتھ ملا کر اس میں ہم نے فیصلے کرنے شروع کیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کام لیا کہ ہم نے قرآن کریم کی لازمی تعلیم کے حوالے سے جو پروپوزل فلوٹ کی، اور اس کے لیے پھر باقاعدہ وفاق میں بھی اور پنجاب میں بھی PMLN کے دور میں قانون سازی ہوئی، اور اس کا باقاعدہ اجرا کیا گیا۔ اس وقت مکمل طور پہ ہم نے اسلام آباد میں اور کچھ وفاقی محکمہ جیسے ریلوے اسکولز ہیں پورے پاکستان میں، چونکہ وفاقی محکمہ تھا، قانون کا اطلاق اس پہ بھی ہوتا تھا، تو اس طرح کر کے کئی اور اداروں میں بھی قرآن کریم کی لازمی تعلیم پہلی سے 5ویں تک ناظرہ اور 6ٹھی سے 12ویں تک آسان ترجمہ بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور پنجاب میں جو سفر شروع ہو تک تھا۔ تو بہرحال یہ سفر جاری تھا۔ 2018 میں جب انتخابات ہوئے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت کیا نظام چل رہا تھا۔ آج اعتراف کیا جا رہا ہے ان چیزوں کا کہ 2018 میں کس طرح جو ہے وہ مینووری کی گئی تھی۔ بہرحال الیکشن میں ہار جیت حصہ ہوتا ہے، لازم و ملزوم ہے، تو اس وقت میں کامیاب نہیں ہوا، لیکن 2022 میں مجھے پارٹی کی طرف سے گورنر نامزد کیا گیا۔ یہ میرے لیے بہت بڑا، جہاں پہ
امتحان ہے اور آزمائش ہے. میں سمجھتا ہوں ایک اللہ تعالیٰ کو جواب دہی, پارٹی کو, لوگوں کو جواب دہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت بڑا اعزاز بھی ہے میرے لیے کہ صوبے کا ہائیسٹ کانسٹیٹیوشنل آفس ہولڈ کرنا. اٹس اے بگ رسپانسبلٹی, اور ان عہدوں کے ساتھ بہت ذمہ داری آپ کے کندھوں پہ آتی ہے اور جواب دہی بھی بہت بڑھ جاتی ہے. تو بہرحال یہ جاری ہے سفر. اس میں کبھی بھی میری ایسپریشن ہائیسٹ پوسٹ کے لیے یا عہدوں کے لیے نہیں رہی. ایسپریشن یہ ہے کہ عوامی خدمت کرنی ہے, کیونکہ اللہ اس سے راضی ہوتا ہے اور ہمارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. تو یہ عہدے نہیں ہوں گے تو کسی اور کیپیسٹی میں خدمت کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہدے دیے تو اس میں بھی جو میکسیمم ہو سکتا ہے کوشش کرتے ہیں کہ میرٹس کے اوپر لوگوں کے کام کر سکیں. اور خاص طور پہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا تعلیم کے لیے, تعلیم کے میدان میں میں سے فیڈرل منسٹر ایجوکیشن میں بعد میں بنا, تو فیڈرل منسٹر ایجوکیشن یا منسٹر اسٹیٹ ایجوکیشن کے طور پہ جو اللہ نے ہم سے بہت سے کام لیے, ایکسپوئر دیا. ہم نے تعلیم کے لیے بجٹس PMLN کے دور میں 3 گنا سے بھی زائد جو ہے وہ بڑھائے گئے. 300 ٹائمز اضافہ ہوا تھا 5 سال میں. بدقسمتی سے اس سے آگے جو PTI کا دور شروع ہوا تو یہ لوگ کہتے تو یہ تھے کہ قومی تعلیم سے بنتی ہیں, سڑکوں سے نہیں. تو ان بیچاروں نے نہ سڑکیں بنائیں نہ تعلیم دی, اور وہ بجٹ جو HEC کا تھا وہ آدھا کر دیا. 3.5-4 سال جو ہے وہ آدھا ہی ان کو ملتا تھا, بڑھوتری شاید نہ ہو سکی اس میں. اب آگے پھر بڑی ٹائٹ فسکل اسپیس ہے, بہت اسٹیٹس ہیں, پھر بھی PMLN کو یہ اعزاز حاصل ہو رہا ہے, اس کے بجٹس بڑھائے جا رہے ہیں. کہنے کا مقصد یہ کہ ادھر جو تعلیم کا میرا ایکسپوجر تھا خاص طور پہ ہائر ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں, ٹرشری ایجوکیشن میں, تو اب جب یہ گورنر کی ذمہ داری ملی ہے, اس میں گورنر چانسلر بھی ہوتا ہے. اور پنجاب میں تقریباً 48 کے قریب پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں, 33 کے قریب پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں جن کا پیٹرن گورنر رہتا ہے. تو یہ 80 سے زائد جامعات کی جو ذمہ داری ہے اس میں الحمدللہ ایک بہتر انڈرسٹینڈنگ سے مجھے کام کرنے کا موقع مل رہا ہے, اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ تعلیم کی بہتری کے لیے مزید کام کریں, اور اس کے لیے کئی اقدامات بھی ہیں, انشاءاللہ مزید دینے کا ارادہ ہے. سر آپ وفاقی وزیر تعلیم رہے, آپ نے جیسا کہ فرمایا کہ بہت زیادہ آپ نے اصلاحات کی, اس میں بجٹ بڑھایا, ہر چیز کی, تو موجودہ تعلیمی نظام سے آپ مطمئن ہیں؟ ہمیں اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے, اور بجٹ صرف اکیلی بات نہیں ہے. بجٹ ہم نے بڑھایا, میں یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ جتنا پچھلی حکومتوں نے بڑھایا تھا ہم نے اس سے کہیں زیادہ بڑھایا. ہائیسٹ ایور ریسرچ گرانٹس تھیں, ہائیسٹ ایور ہم نے آؤٹ آف اسکول بچوں کو لے کر گئے. لیکن کیا ہر مسئلہ حل ہو گیا تھا؟ ہر مسئلہ نہیں حل ہوا تھا. تو اسٹارٹ وتھ پاکستان کی جو اکانومی ہے, دیکھیں ہمیں معیشت میں سیلف سسٹین ہونا ہے. ہمارے پاس جو ہماری معیشت ہے پوری دنیا میں یہ ایک ریفرنس ہوتا ہے کہ 4% آپ کی GDP کا تعلیم میں جانا چاہیے. تو ہماری پر کیپیٹل GDP تو اسٹارٹ وتھ چھوٹی ہے, اور ہمارا اوور آل جو حجم ہے ہماری معیشت کے اندر, جو ہم تمام فسکل ریونیوز آتے ہیں ہمارے پاس, تو وہ ریونیوز کا ٹوٹل ایک تو معیشت کا حجم بھی چھوٹا ہے, جو ٹوٹل ہماری GDP ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے ترقی یافتہ ممالک کے مقابلے میں. اور پھر اس میں GDP گروتھ ریٹ اگرچہ PMLN کے دور میں 6% تک کی, جو پوری دنیا میں فینومینل تھی, 5.8% تک ہم گئے, لیکن پھر بھی گروتھ ریٹ تو اچھا تھا, لیکن جو گروتھ ہمیں چاہیے تھی وہ اتنی نہیں تھی. اور اسی طرح جو 4% آف دا GDP تعلیم پہ لگنا چاہیے, ہم نے پرسنٹیج تو بڑھائی, ہم 2% سے 2.45% پہ لے کر گئے, لیکن 4% اگر ہم اس GDP کا لگا بھی لیں تو وہ کافی نہیں ہے. تو ہمیں ریسورسز بھی زیادہ چاہیے, اس کے لیے ہماری اپنی اکانومی کو ہمیں ٹھیک کرنا ہوگا, اور وہ زیادہ ریسورسز جب تعلیم میں لگیں گے ان کا صحیح استعمال, کوالٹی, کوانٹٹی, آؤٹ آف اسکول چلڈرن میں کمی, ان سب اسپیکٹس پہ ہمیں ایک مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ دنیا میں جن قوموں نے ٹرن اراؤنڈ کیا انہوں نے 20-25 سال ان کی کنٹینیوس پالیسیز رہی ہیں. ہماری تو یو ٹرن پالیسی لینے میں دیر نہیں لگاتے, اچھے کام جو اس کو بھی نئی گورنمنٹ آنے والی, اگرچہ PMLN نے ایسا نہیں کیا. 2013 میں بھی جب حکومت ملی تھی ہم نے پچھلی حکومت کے اچھے کام, اچھے پروجیکٹس کو آگے لے کر گئے تھے, لیکن بدقسمتی سے دوسری پارٹیز میں بالعموم یہ ٹرینڈ رہتا ہے کہ ہم اچھے کام کو آگے لے گئے تو کہیں پچھلوں کو کریڈٹ نہ مل جائے. تو وہ اس حوالے سے یہ بڑی بات افسوسناک ہے. اور تعلیم میں ہم دیکھیں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کی تعداد میں خاطر خواہ کمی ہوئی تھی, اور ایک ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا 2018 کے بعد, پھر آؤٹ آف اسکول چلڈرن پڑھنا شروع ہو گئے. تو یہ افسوسناک ہے. جائز کے اگلی کو اس کو مزید کم کرتی. ایجوکیشن میں بہت زیادہ فنڈنگ کی ضرورت ہے, ہم نے فنڈس خاطر خواہ بڑھائے,
اور اس کے اندر اتنا اضافہ کیا جتنا پہلا کسی حکومت نے آج تک نہیں کیا تھا، نہ ان ٹرمز آف ان ایبسولوٹ ٹرمز کے ٹوٹل اضافہ، نہ ان ٹرمز آف پرسنٹیج کی جتنے فیصد ہم نے اضافہ کیا. تو اس کے باوجود اور نئی حکومت جو تھی انہوں نے بجائے اس کے کہ یا اس کو مینٹین کرتے یا اس میں مزید بہتری کرتے، انہوں نے اس میں کمی کر دی. تو یہ ہیلتھ کے اندر بھی یہ چیزیں ہوئیں. تو ہم تعلیم میں ہرگز وہاں نہیں ہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے. اس چیز پہ تو مجھے بہت اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے اچھا کام کیا. ہمارے دور میں بہت بہتریاں ہوئی، لیکن بہتریاں ہونے کے بعد کیا ہم نے مطلوبہ اہداف پا لیے تھے؟ ہرگز ایسا نہیں تھا. ابھی ہم اس سے بہت پیچھے تھے، لیکن ہمارا سفر اپنی منزل کی طرف شروع ہو گیا تھا. اینڈ وی ور گیٹنگ دیئر. ہمیں ایک ڈائریکشن تھی ہماری، لیکن وہ تمام منصوبے ڈیریل، جیسے چائنا پرائم منسٹر گئے ہیں، جو منصوبے آج سے 4 سال پہلے $5 بلین کے تھے، آج وہ $9 ارب کے ہیں، کیونکہ وہ اس میں ہر چیز مہنگی ہو گئی اور انفلیشن ہوئی ہے، افراط زر ہوئی ہے. اور پھر 5 سال پہلے اگر یہ چیزیں مکمل ہوئی ہوتی تو آج 5 سال کے بینیفٹس اور ڈیویڈینڈس ہم ریپ کر چکے ہوتے ہیں، ہم اس سے حاصل کر چکے ہوتے ہیں. تو وہ نقصان علاوہ ہے. تو اس طرح بدقسمتی سے چیزیں پیچھے کی طرف گئی ہیں، آگے کی طرف. سر، نوجوانوں میں سیاسی اشتعال انگیزی بہت دیکھنے میں آ رہی ہے، یہ کیوں ہوا اور کس طرح ہوا، اور ہم اپنی نسل کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ایک لیڈر ایسے ہیں جو لوگوں کو اکساتے ہیں، اسٹوڈنٹس کو بھی جا کے اکساتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ان سے امید چھینتے ہیں، ان کو اچھائیاں بتانے کی بجائے. ہر معاشرے میں کمیاں اور خرابیاں ہوتی ہیں اور ہمیں ضرور اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیے، اس کی طرف بہتری ہونی چاہیے. لیکن اس کو اگر آپ نفرت انگیزی میں اور ہیٹ اسپیچز میں بدل دیں تو وہ اشتعال پیدا کرتا ہے، اور اشتعال ہمیشہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے. ضرورت اس چیز کی کہ آپ نے جذبہ پیدا کرنا ہے، پیشن پیدا کرنا ہے. آپ نے خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اس کا لاہ عمل ایک بتانا ہے. تو یہ نوجوانوں میں بالخصوص سیاسی جماعت کے آنے سے جو ایک رویوں میں تبدیلیاں آئی ہیں وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان ہمارا بہت بڑا اثاثہ ہیں اور ہمیں مزید ان کو بجائے اس کے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 120 ارب جو ہم چھوڑ کے گئے تھے HEC کا فنڈ، اسے بڑھا کے 240 ارب پہ لے جاتی تاکہ ہمارے نوجوانوں کو زیادہ موقع ملتا. ہمارے نوجوان جن کو ہم میرٹ کے اوپر لیپ ٹاپس دے رہے تھے اور وہ دنیا میں اپنے روزگار اور دوسری چیزوں میں آگے جا رہے تھے، سافٹ ویئر بنا رہے تھے، اور پاکستان لینسنگ کنٹریز میں ان لیپ ٹاپس کی اور دوسری اچھی IT کی پالیسیز کی بدولت، PMLN کی جو 2018 تک تھی، اس کے بدولت ٹاپ 5 لینسنگ کنٹریز میں آ گیا تھا. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کو بڑھوتری دیتے انہوں نے لیپ ٹاپ اسکیم ہی بند کر دی. تو جہاں پہ وہ بلوچستان کے بچے اور خیبر پختونخوا کے جو کم آمدنی والے ڈسٹرکٹس ہیں ان کے بچے، یا ساؤتھ پنجاب کے بچے، یا سندھ کے اور بلوچستان کے وہ بچے جہاں پہ فیڈرل گورنمنٹ 2018 تک اسکالرشپ دے گی ان بچوں کو پورے ملک کی یونیورسٹیز اور جامعات میں پڑھا رہی تھی، بجائے اس کے کہ اس اسکالرشپ میں اضافہ کیا جاتا انہوں نے ان کو یکسر ختم کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اسٹوڈنٹس اور ہمارا جو یوتھ ہے اس پہ انویسٹمنٹ بڑھانے کی ضرورت ہے. اور پھر انٹرسٹنگلی یا آئرونیکلی یا بدقسمتی سے جب ان کے اوپر وسائل جو ہیں ان کا دائرہ کار تنگ کر دیا گیا، اور وسائل کا دائرہ کار تنگ کر کے ان اسٹوڈنٹس کو اکسانا شروع کر دیا کہ آپ کے ساتھ جو گزر رہی ہے پچھلے اس کے ذمہ دار ہیں، اور اس میں غلط اعداد و شمار پیش کر کے گمراہ کیا گیا. تو میں اسٹوڈنٹ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی میرے پاس سن رہے ہیں نوجوان ہیں، آپ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ تحقیق کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اور تحقیق کر کے آپ کو جو بھی بتائے گا کہ ہم نے کیا کیا، لیکن آپ اس کو دیکھیں، بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی فگرز دیکھیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی رپورٹس دیکھیں، پاکستان کے اعداد و شمار دیکھیں، کس نے ایجوکیشن میں کتنا انویسٹ کیا. نیشنل اسمبلی کی اور منسٹری آف فائنانس کی ویب سائٹ دیکھیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہر سال ایجوکیشن پہ کتنی اسپینڈنگ ہوئی، آپ کی سوشل سیکٹرز پہ کتنی اسپینڈنگ ہوئی، کتنے بجٹ جو ہیں وہ خرچ کیے گئے، اور اس کے مطابق اپنا ایک ذہن بنائیں. اور حکومتوں کو بالکل اسٹوڈنٹس کو ایک پازیٹیو کردار ادا کرنا چاہیے. ان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ نظام مملکت کیسے چلتا ہے، اور اس میں اپنا کردار انہیں ادا کرنا چاہیے. رہنما کی ضرورت ہے جو کہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، تو کیا وہ واپس آ جائیں گے؟ جی، میاں نواز شریف صاحب نے انشاءاللہ واپس آنا ہے. اس کی ٹائمنگ دیکھ رہے ہیں، ان کے ڈاکٹر جو ہیں ان کی
مشاورت سے اور پارٹی کی مشاورت سے وہ انشاءاللہ فیصلہ کریں گے، اور جب فیصلہ کریں گے تو پھر ضرور وہ بھی واپس آنا چاہتے ہیں، اور پارٹی بھی چاہتی ہے اور ملک کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ وہ جلد واپس آئیں، اپنوں کے درمیان آئیں، اور انہوں نے ہمیشہ پاکستان کی خدمت کی ہے، پاکستان کی نیکیاں کی ہیں اس ملک کے اندر، چپے چپے میں ان کے محنتوں کے اثرات اپنا پتہ بتاتے ہیں. کہیں واٹر ویز ہیں، تو کہیں اسپتال ہیں، تو کہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس ہیں، تو کہیں ایسی پالیسیز ہیں جس نے ہمارے ڈیمس بنائے، اور ہماری ایسی پالیسیز ہیں جس نے ہمیں اور بہتر کیا، اور ہماری سیکورٹی کو بہتر کیا، یا JF-17 بنے، تو ہر آپ کو چیز بن کے نقش نظر آتے ہیں. حالانکہ وہ 3 دفعہ ان کو وزیر اعظم بننے کا موقع ملا، پہلی دفعہ غالباً 2.5 سال، دوسری دفعہ غالباً 2.5 سال، تیسری دفعہ تقریباً 4 سال، اور تینوں دفعہ ہی انتشار کا شکار رہی. لیکن ان مختصر 2.5 سالوں میں اور 4 سال میں، یعنی یہ 5 سال پہلے کا عرصہ اور پھر 4 سال کا عرصہ، یہ 9 سال میں انہوں نے اتنے بڑے کام کیے کہ پاکستان کی پوری تاریخ باقی ایک طرف رکھی، یہ 9 سال ایک طرف رکھی، تو آپ کو بڑے سائزیبل کام جو ہے وہ نظر آتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی تجربہ اور ان کی بصیرت جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ سر. میں